السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ملک لہو قرنان کہانی کے ترجمے کا ویڈیو نمبر 1 آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کہانی کے ترجمے کا ویڈیو نمبر 2 ہے۔ تو آئیے ما بقیہ کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مات الملک، بادشاہ مر گیا۔ مات یموت موتن کا معنی مر جانا، اور اسی کو باب افعال میں لے جائے امات یمیت اماتتن تو اس کا معنی ہوتا ہے مار ڈالنا۔ مات الملک، بادشاہ مر گیا۔ وَتَوَلَّ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ ابْنُهُ ذُو الْقَرْنَيْنِ، اور اس کے بعد معاملے کو اس کے بیٹے ذو القرنین نے سنبھالا۔ تولا یتولا اس کا معنی ہوتا ہے قبول کرنا، ذمے لینا۔ تولی الامر اس کا معنی ہے کام سنبھالنا، چارج لینا۔ تولی الشؤون والاعمال کام کاج چلانا۔ تولی المسئولیت ذمہ داری سنبھالنا۔ تولی السلطۃ یا تولی سلطۃ السیادہ اس کا معنی اقتدار سنبھالنا۔ تو تولا یا تولا کا اصل معنی ہوتا ہے ذمہ داری لینا۔ یہاں پر تولی الامر کا معنی کام سنبھالنا، چارج لینا۔ وَتَوَلَّ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ ابْنُهُ ذُو الْقَرْنَيْنِ، اور معاملے کو اس کے بعد اس کے بیٹے ذو القرنین نے سنبھالا۔ وَسَارَ الْإِبْنُ عَلَى طَرِيقِ وَالِدِهِ، اور بیٹا اس کے والد کے راستے پر چلا، یعنی انہی کے طریقے کے اوپر چلا۔ یحکم بالعدل والاحسان، وہ حکومت کرتا تھا انصاف کے ساتھ اور اچھے برتاؤ کے ساتھ۔ ووضع نصیحت والدہ نصب عینیہ، اور اس نے اس کے والد کی نصیحت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا، مقصد بنایا۔ مطلب جیسے کہا جاتا ہے ھذا نصب عینی، یہ چیز میرے پیش نظر ہے، یا یہ میرا مطمع نظر ہے، یعنی مقصد ہو اس کے لیے یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کہ اس نے اس کے والد کی نصیحت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا، مطلب اس کا مقصد بنایا، اس کے والد کی نصیحت کو اپنا مطمع نظر بنایا۔ فَكَانَ يُغَطِّي قَرْنَيْهِ بِالتَّاجِ فَلَا يَرَاهُمَا أَحَدٌ، پس وہ اس کے دونوں سینگ کو تاج کے ذریعے چھپا دیتا تھا تاکہ کوئی ان کو نہ دیکھے، ان سینگوں کو نہ دیکھے۔ قرنن کا معنی سینگ، اور قرنن کا معنی ایک معنی صدی کے بھی آتے ہیں۔ قرنن کے ایک معنی سینگ کے بھی ہوتے ہیں، اور قرنن کا معنی صدی کے بھی ہوتے ہیں۔ 100 سال کو کہا جاتا ہے صدی۔ اس کی جمع آتی ہے قرون، جیسے خطبے کے اندر یہ آتے ہیں ثم الذین وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو قرنن کا معنی صدی کے بھی ہوتے ہیں، زمانے کو بھی کہا جاتا ہے، اور سینگ کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگر قرن الجبل کہے تو پہاڑ کی چوٹی، قرن الجبل یعنی پہاڑ کی چوٹی۔ وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ دَعَا الْحَلَّاقَ إِلَيْهِ فِي غُرْفَتِهِ الْخَاصَّةِ، اور جب وہ ارادہ کرتا کہ اس کے سر کو منڈوائے تو وہ ایک حجام کو اس کے پاس بلاتا اس کے خاص کمرے میں۔
وحین ینتہی الرجل من عملہ کان الملک یأمر بقتلہ، اور جس وقت یہ آدمی یعنی حجام اس کے کام سے فارغ ہو جاتا تھا تو بادشاہ اس کے قتل کرنے کا حکم دیتا تھا۔ حلاق کا معنی حجام، بال کاٹنے والا۔ انتہا ینتہی، امتحان کا معنی ختم ہو جانا، فارغ ہو جانا، اور ایک معنی اس کا رکنا بھی آتا ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ بھی رسول تم کو دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو یہاں رکنے کے معنی میں اس آیت کریمہ کے اندر، اور یہاں ینتہی الرجل میں فارغ ہو جانا۔ ظل الملک علی ہذہ الحال طویلا، بادشاہ اسی حالت پر لمبے عرصے تک رہا۔ طویلاً کا معنی کافی عرصے تک، لمبا اسی حالت پر رہا، کافی عرصے تک اسی حالت پر رہا۔ کلما حلق رأسہ قطع رأس الحلاق، جب جب وہ منڈوا دیتا اس کا سر تو حجام کے سر کو کاٹ دیتا، یعنی یہی حالت اس کی لمبے عرصے تک رہی۔ حتی وصل الامر الی انہ لم یعد فی البلاد غیر حلاق واحد، یہاں تک کہ معاملہ پہنچ گیا اس بات کی طرف کہ شہروں کے اندر ایک حجام کے علاوہ کوئی نہیں رہا، یا لم یعود کا معنی نہیں رہا۔ عاد یعود عودن کا معنی لوٹنا بھی ہوتا ہے، اور عاد یعود عیادتن کا معنی عیادت کرنا، لیکن یہ لم یعود کا جو لفظ ہیں وہ عموماً اس طرح استعمال ہوتا ہے، وہاں پر اس کا ترجمہ ہوگا رہنا، وہ نہیں رہا۔ انہ لم یعود، وہ نہیں رہا، اور نہیں رہا علاقوں میں، آگے اس کا فاعل غیر حلاق واحد، ایک حجام کے علاوہ شہروں میں کوئی نہیں رہا۔ فارسل الملک یطلبہ، تو بادشاہ نے بھیجا تاکہ وہ اس کو بلائے، کسی آدمی کو بھیجا کہ اس کو بلا کر لائے، جو ایک حجام ہے اس کو۔ فارسل الملک یطلبہ، بادشاہ نے بھیجا کہ وہ اس کو بلائے۔ ولما وقف بین یدی الملک قال له الملک انی سوف اطلعک علی سر اوصیک الا تبوح بہ، اور جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، بین یدی الملک، بین یدی کا معنی سامنے، بین یدی یہ لفظ سامنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس کے سامنے اس کے بعد اس کو لائیں گے، جس یہاں پر ملک ہیں۔ ولما وقف، اور جب وہ کھڑا ہو گیا، بین یدی الملک، بادشاہ کے سامنے، قال له الملک، بادشاہ نے اس کو کہا انی سوف اطلعک علی سر، بلا شبہ میں عنقریب تجھے ایک راز پر مطلع کروں گا، میں تجھے ایک راز بتاؤں گا۔ اوصی کا اللہ تبوح بہ، میں تجھے ہدایت کرتا ہوں کہ تو اس کو فاش نہ کرے۔ باہ یبوح بوحن، اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، اور جب با کا صلہ آ جائے گا تو ظاہر کرنا ترجمہ ہوگا، با کی وجہ سے ظاہر کرنا کا ترجمہ ہو جائے گا، جیسے عطا یاتی کا معنی آنا، اور عطا کے ساتھ با کا صلہ لائیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا لانا۔ اوصی کا اللہ تبوح بہ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، یعنی تجھے ہدایت دیتا ہوں کہ تو اس کو ظاہر نہ کرے، فاش نہ کرے اس راز کو۔ ووعدہ الحلاق بأن یکتم سرہ، اور حجام نے اس سے وعدہ کیا، اس بات کا کہ وہ اس کے راز کو چھپائے گا، یعنی حجام نے یہ بادشاہ سے یہ وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں اپنے میں راز کو چھپاؤں گا۔ فکشف الملک عن رأسہ، پس بادشاہ نے اس کا سر کھولا، بادشاہ نے اس کے سر کو کھولا، ظاہر کیا۔ وظہر القرنان نابتتان، دو اگے ہوئے سنگ ظاہر ہوئے۔ نبت ینبتو کا معنی ہوتا ہے نباتن، نبت ینبتو نصر انصرو سے، نبت ینبتو اس کا معنی ہوتا ہے اگنا، اور بابی افعال میں لے جائیں گے انبت ینبتو انباتن کا معنی اگانا، تو یہ نبت ینبتو سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے نابتتانی، تثنیہ کا صیغہ ہے نابتانی، اور دو اگے ہوئے سنگ ظاہر ہوئے۔ ذہل الحلاق لما رآ، ذہل یذہل ذہولاً کا معنی سمیع اسماء سے ہکا بکا ہو جانا،
حواس باختہ ہونا، ہوش اڑنا، اوسان گم ہو جانا. اسی سے ذاہل اسم فاعل کا صیغہ غافل، حواس باختہ، ہکا بکا. ذیل الحلاق لما رأى، حجام ہکا بکا رہ گیا یا حجام کے ہوش اڑ گئے. حجام ہکا بکا رہ گیا اس چیز کی وجہ سے جس کو اس نے دیکھا. یہ ما موصولہ ہے، جس چیز کو اس نے دیکھا اس کی وجہ سے وہ ہکا بکا ہو گیا. وَأَدْرَكَ أَنَّهُ قَادِمٌ عَلَىٰ أَمْرٍ خَطِيرٍ، اور اس نے ادراک کر لیا یعنی محسوس کر لیا کہ وہ کسی اہم کام کے اوپر متوجہ ہونے والا ہے. قدم یقدم قدوما علی الامر، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کام پر لگنا، متوجہ ہونا. قدم یقدم قدوما کا معنی آنا بھی آتا ہے، لیکن قدم کا صلہ علی آئے گا علی الامر تو کسی کام پر لگنا، متوجہ ہونا. یہاں یہی ترجمہ کریں گے. اور اس نے ادراک کر لیا، محسوس کر لیا کہ وہ بڑے، خطیر کا معنی اہم، بڑا، کہ وہ بڑے کام پر متوجہ ہونے والا ہے. فحلق رأس الملک وذهب، پس اس نے بادشاہ کے سر کو مونڈا اور وہ چلا گیا. بعد وعدہ للملک ان یکتم السر، اس کے بادشاہ سے وعدہ کرنے کے بعد کہ وہ راز کو چھپائے، یعنی بادشاہ سے یہ وعدہ کر کے گیا کہ وہ راز کو چھپائے گا، یہ وعدہ کر کے وہ چلا گیا. فحلق رأس الملک، پس اس نے بادشاہ کے سر کو منڈایا. وذهب، اور وہ چلا گیا. بعد وعدہ للملک، اس کے بادشاہ کے سے وعدہ کرنے کے بعد. کس سے وعدہ؟ کون سا وعدہ کرنے کے بعد؟ ان یکتم السر، یہ کہ وہ راز کو چھپائے. راز کو چھپانے کا بادشاہ سے وعدہ کرنے کے بعد وہ چلا گیا. مد الحلاق الی بیتہ، حلاق اس کے گھر کی طرف گیا. مدا یمدی مدین کا ویسے اصل معنی ہوتا ہے گزر جانا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے جاری رکھنا، کسی کام کو جاری رکھنا، اس پر قائم رہنا، اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا. جیسے یہ جملہ کہا جاتا ہے مدا یقول یا مدا قائلا، اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن یہاں مدا بمعنی ذهب. حجام اس کے گھر کی طرف گیا. وذہنہ مشغول بما رأى، اس حال میں کہ اس کا ذہن مشغول تھا اس چیز کی وجہ سے جو اس نے دیکھا. شغل یشغل شغلا، شغل فلانا بشیء، مشغول کرنا، مصروف کرنا. اور شغل عن شیء، ان کے صلے کے ساتھ، غافل کرنا، توجہ ہٹانا. یہی ترجمہ تشاغل بھی کا بھی ہوگا کہ تشاغل بھی کا معنی مشغول و مصروف ہونا، اور تشاغل عنہ اس کا معنی ہوتا ہے غافل ہونا. ان کے صلے کے ساتھ غافل ہونا ترجمہ ہوگا. تو یہ مشغول اس کا ایک معنی ہوتا ہے بیزی، کسی کام میں مشغول، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے غافل بھی ہو سکتا ہے. غفل یغفل سے اگر معنی کریں گے تو غافل ہونا. یہاں پر آپ کو اور اس کا ذہن مشغول تھا اس چیز کی وجہ سے جس نے اس کو دیکھا، یعنی ہر وقت یہ اسی میں گھوم رہا تھا. بادشاہ نے جو راز چھپانے کو کہا تھا بس اسی کے اندر وہ اس کے اندر گھوم رہا تھا. وکان یعجب من قرنی الملک ویفکر فیہما، اور وہ تعجب کرتا تھا بادشاہ کے دونوں سینگوں سے اور ان کے بارے میں وہ سوچتا تھا. ویسأل نفسہ، اور اپنے نفس سے یعنی اپنے آپ سے پوچھتا تھا کیف نبت ہذان القرنان فی رأس الملک، کیسے یہ دونوں سینگ بادشاہ کے سر میں اگ آئے، کیسے بادشاہ کے سر میں یہ دونوں سینگ اگے. ظل الحلاق علی ہذہ الحال ایاما، حجام اسی حالت پر چند دن رہا. ظل کا معنی یہاں پر رہنا، برقرار رہنا. حجام اسی حالت پر چند دن رہا. ومنظر قرنی الملک ملک لا یبعد عن خیالہ، اور بادشاہ کے دونوں سینگوں کا منظر اس کے خیال سے دور نہیں ہوتا تھا، یعنی اس کے دماغ میں یہ دونوں سینگ ہر وقت اس کے تصور میں ہی رہتے تھے.
اور وہی خیال آتا رہتا تھا، وہ خیال دور نہیں ہوتا تھا۔ ملکن بادشاہ، یاد رہے ملکن پڑھیں گے بادشاہ، اگر اس کے اوپر آپ نے زبر پڑھ دیا ملکن تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے فرشتہ۔ عموماً ہمارے وہاں لوگ بولتے ہیں ملک الموت ملک الموت، حالانکہ ملک الموت نہیں ملک الموت ہے۔ ملک الموت کا معنی تو ہوگا موت کا بادشاہ، حالانکہ یہ مطلب نہیں، یا ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ۔ تو ہمارے سماج میں معاشرے میں لوگ اس طرح بول دیتے ہیں ملک الموت ملک الموت، تو لام کے اوپر زبر پڑیں گے، یہاں ملک الموت اور یہاں ملکن کا معنی بادشاہ۔ حتی ضاق الحلاق بالسر، یہاں تک کہ حجام راز سے پریشان ہو گیا۔ ضاق یضیق ضیقا و ضیقا کا معنی تنگ ہونا، بہت کسا ہوا ہونا، بہت ملا ہوا ہونا، اور ضاق بالامر کسی بات سے پریشان ہونا، جیسے یہاں پر یہی ترجمہ ہوگا ضاق الحلاق یعنی حلاق پریشان ہو گیا۔ کس سے پریشان ہو گیا؟ بالسر راز سے۔ اور اسی طرح یہ بھی بولا جاتا ہے ضاق بہ ذرعن اور ضاق بہ صدرہ، ضاق بہ ذرعن اور ضاق بہ صدرہ دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں، کسی سے تنگ آ جانا، پریشان ہونا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور تحقیق کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں اس باتوں سے جو وہ کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں صدرہ یضیق صدرک، اللہ کے رسول سے کہا جاتا ہے، اس لیے کہا کہ ضمیر لائے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ پریشان ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، تو صدرن کو آپ فاعل بنائیں گے اور جس چیز سے بھی تنگ ہوتا ہو پریشانی ہوتی ہو اس کے ساتھ با لگائیں گے، جس یہاں پر بما یقولون میں ماں کے ساتھ با لگایا ہے بما۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ پریشان ہوتے ہیں، لفظی ترجمہ تو آپ یوں کہیں گے کہ تیرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں، اس طرح ترجمہ لفظی تو ہوگا، لیکن مفہوم یہ ہوگا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ پریشان ہوتے ہیں ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں۔ خیر، تو ضاق بالامر کا معنی کسی کام سے پریشان ہونا۔ فحاول ان ینسى ذلك، پس اس نے کوشش کی کہ اس کو بھول جائے۔ فذهب الى دکانه يستقبل زبائنه ويتشاغل بهم، پس وہ گیا اس کی دکان کی طرف۔ فذهب الى دکانه، پس وہ گیا اس کی دکان کی طرف۔ یستقبل زبائنه، تاکہ وہ ان کے گاہکوں کا استقبال کرے، یعنی ان کے گاہکوں سے ان کا سامنا ہو جائے۔ زبون اس کا معنی ہوتا ہے گاہک، خریدار اس کی جمع آتی ہے زبائن۔ استقبل یستقبل استقبالن کا معنی سامنے آنا، ملاقات کرنا، استقبال کرنا، مطلب گاہکوں کے ساتھ مشغول ہو جائے۔ وَيَتَشَاغَلُ بِهِمْ، اور ان کے ساتھ مصروف ہو جائے۔ اس نے کوشش کی کہ وہ اس کو بھول جائے تو وہ اس کی دکان کی طرف گیا، ان کی گاہکوں سے ملاقات کرتے تاکہ ملاقات کرے ان کے گاہکوں کی اور ان کے ساتھ مشغول ہو جائے۔ وَلَكِنْ هَلْ نَسِيَ الرَّجُلُ، لیکن کیا آدمی یہ بھول گیا؟ ابداً، ہرگز نہیں۔ لقد ظل شکل الراس العجیب یطاردہ اینما ذہب، البتہ تحقیق کے سر کی عجیب و غریب سر کی شکل، یہ رأسن کا معنی سر اور یہ عجیب کا معنی عجیب و غریب، مرکب توصیفی ہے۔ عجیب و غریب سر کی شکل اس کا پیچھا کرتی تھی جہاں بھی وہ جاتا۔ تارد یطارد مطاردتن کا معنی حملہ آور ہونا، پیچھا کرنا، تعاقب کرنا۔ تو عجیب و غریب سر کی شکل اس کا پیچھا کرتی رہتی تھی، اس کا پیچھا کرنے لگی جہاں بھی وہ جاتا، یعنی جہاں بھی وہ جاتا بس ہر وقت دماغ کے اندر بادشاہ کے عجیب و غریب سر یعنی دو سینگوں کا تصور اور اس کا خیال اس کے ذہن میں رہتا۔ یہ تھا ملک لہو قرنان کہانی کا
کہانی کے ترجمے کا ویڈیو نمبر 2۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ما بقیہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔